بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29واں دن 29 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال حیلے بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غریب و مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 اہم خصلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ نمبر 3، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قیامت کے دن سب سے بدحال شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کا غصہ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفرجل سے دل کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی بہی کھاؤ، کیونکہ یہ دل کو راحت و قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔